حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ چاہیے آپ کو مہینہ اپنے نوکروں کے ساتھ بھجوا دیا کریں گے، اپنے خادم کے ساتھ آپ کو تنخواہ مہینہ یعنی جو کھانا پینے کے سامان ہوتے ہیں سارے سامان اس کو آپ بھجوا دے کریں گے۔ تو بھجوانے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، بڑے میاں آپ کو کچھ پتا ہے، 4 سال ہو گئے آپ سے ملے ہوئے، ہم نے آج تک آپ کے بارے میں کہیں نہیں بولے، ہم نے آپ کے بارے میں کہیں بھی نہیں بولے ہیں کہ آپ اس طریقے سے گناہ کیے ہیں، آپ اپنے اسلام کر لیجیے، آپ اپنے اسلام کر لیجیے۔ فرمایا عمر میں نے اسی وقت توبہ و استغفار کر لیے تھے، میں نے اسی وقت توبہ و استغفار کر لیے تھے کہ جب ہمارے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے بادشاہ جب اصلاح کر سکتے ہیں تو بتلائیے ہم کیوں نہ کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے محترم بزرگ دوستوں، تنہائی میں اصلاح کرنے کا کچھ اور مسئلہ ہے اور سارے مجلس میں اصلاح کرنے کا وہ الگ انداز ہے۔ اس لیے تو شیخ ساجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کسی کے اندر کوئی غلطی دیکھو تو پورے مجمع میں کہہ دے اس کو اصلاح مت کرو، کیونکہ وہ پھر آپ اپنے آپ کو ہیرو بننے کے قابل میں آ رہے ہیں۔ ایک شخص حضرت سلیمان بن یسار بہت بڑے تابع گزرے ہیں، حضرت سلیمان بن یسار بہت بڑے تابع گزرے ہیں۔ ان کے کسی شخص نے کہہ دیا کہ آپ کے بارے میں کوئی شخص ایسا اور ویسا بول رہا ہے، آپ کے بارے میں کوئی شخص ایسا اور ویسا بول رہا ہے، تو اور جو بول رہا ہے وہ بھی نمازی متقی پرہیزگار ہے۔ تو حضرت سلیمان بن یسار نے اس شخص کو بلوایا، اس سے پوچھا گیا کہ تم میرے برائی کر رہے ہو، میرے بارے میں ایسے ویسے بول رہے ہو، میرے خلاف بول رہے ہو؟ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ شخص آپ کو جھوٹ بولا ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار نے کہا نہیں، دیکھو جنہوں نے مجھ سے کہا ہے وہ شخص بھی نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک کارسا ہے، پرہیزگار ہے۔ میرے محترم دوستو، اس واقعہ کو، اس بات کو ذرا سین سے سننا، جو آج کل اپنے آپ کو ہیرو اور لیڈر بننے کے لیے چاہتا ہے، ان کے لیے خاص کر کے یہ ہمارے اشارہ ہے، یہ بات ہے، اور آپ کے بھی پورے کے اندر یہ ہو کہ اپنے آپ کو ہم ہیرو بنے۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیں۔ حضرت سلیمان بن یسار نے کہا، جنہوں نے کہا ہے وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ تعجب گزار ہے، وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، چنانچہ وہ شخص نے ان کے بارے میں 2 لمحے میں 2 سیکنڈ میں یہ مسئلہ کو حل کر دیا۔ فرمایا اے حضرت سلیمان بن یسار، جنہوں نے آپ کے بارے میں کہا ہے وہ نہ تو متقی ہے، نہ پرہیزگار ہے، نہ پرہیزگار ہے، نہ تعجب گزار ہے، نہ نیک ہے، نہ نمازی ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے میں ہیرو بننے کے لیے چاہ رہا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے میں ہیرو بننے کے لیے چاہ رہا تھا۔ تو بتائیے جب نہ نیک ہوگا، نہ متقی ہوگا، نہ پرہیزگار ہوگا، تو بتائیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، وہ کیسے جنت میں داخل ہوں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ حشر کا میدان ہوگا، سارے انسان کو، سارے آدمی کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، پیٹ میں گھسا کر کے ہاتھ کو باہر نکالیں گے، پیٹ کی طرف، پیٹ کی طرف سے نام اعمال پکڑا دیے جائیں گے، سارے طرف گھمیں گے اور فرمائیں گے تمہارے یہ نیکی تھے، یہ نیکی ہے، لیکن وہ شخص فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بہت سارے نیکی ہے، ہم دنیا میں نیکی اور متقی پرہیزگار تھے، وہ شخص ہمارے کہا گئے سارے نیکی ہمارے کہا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو کہا تم نے نیک کام کیے تھے، متقی کام کیے تھے، نیک کام کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، زکات بھی دے رہے تھے، اس کے بعد کیا ہوا میرے محترم بزرگوں دوستوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے سارے کے سارے کام تم نے دنیا کے اندر کیا،
لیکن آخر میں تو نے کیا کیا؟ دوسرے کے بارے میں غیبت، شغلے، بدگمانی ساسوں سے کرتے تھے۔ یہ سارے چیزوں نے تمہارے ہمیں ہمارے کو چلا کر ذرا کر یاد کر دیا۔ اور کس نے بات کیا ہے؟ کسی کی غیبت، کسی کی غیبت کرنا کیسا ہے؟ غیبت کرنا ایسا ہے، کوئی شخص یہ پسند کرے گا اپنے سگے بھائی، مرے ہوئے بھائی، زندہ نہیں مرے ہوئے بھائی اور سگے بھائی مر گیا ہے، اس کا گوشت نوش کر کے کھانا بتائیے کوئی پسند کرے گا؟ تو اگر تم ہرگز پسند نہیں کرو گے، تم ہرگز پسند نہیں کرو گے۔ مردہ کے سگے بھائی کے گوشت نہیں کھاؤ گے۔ اسی بات کو میں اپنی باتوں ختم کر رہا ہوں۔